مت ہو اداس اتنا کسی کے لیے جان بھی دے دو گے تو لوگ کہیں گے اس کی عمر ہی اتنی تھی۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے، اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے، اب کے مقابلے میں میرے یار آ گئے، اور سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو زیر سایہ دیوار آ گئے۔ اب قہقہوں کے ساتھ کریں گے علاج غم، ہم مدتوں اداس رہے کچھ نہیں بنا، جس روز بے ادب ہوئے مشہور ہو گئے، جب تک سخن شناس رہے کچھ نہیں بنا۔ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے، تمام عمر گزری تو پھر یہ راز کھلا کہ اہل ظرف کبھی اہل زر نہیں ہوتے۔ زندگی ہم کہاں جیتے ہیں، یہ جیتی ہے ہمیں، ہم تو بس گردش ایام جیا کرتے ہیں۔ اپنے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے حاسدین اور منافقین سے چھپایا کرو، تاکہ تمہارے کام نظر بد سے محفوظ رہیں۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنی شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کے ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رازن ہیں اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو، یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خدا کبھی کسی نرم دل والے کو کسی مضبوط دل والے سے محبت میں مبتلا نہ کرے، ایک ترستا رہتا ہے اور دوسرا محسوس بھی نہیں کر پاتا۔ کس قدر وہ شخص ٹوٹا ہوگا جس نے یہ الفاظ کہے، میں نے تمہیں اور تمہاری دی گئی اذیتوں کو معاف کر دیا تاکہ ہمیں خدا کے سامنے دوبارہ ملنا نہ پڑے۔ فارسی کہاوت ہے کہ جنہوں نے ہمیں جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ہم سے پوچھیں بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تمام موسم ادھار موسم، برستی بارش چمکتی بوندیں، گلابی شامیں سنہری راتیں، وہ چاند راتوں کی محفلیں بھی، ہوا کے جھونکوں کی دلکشی بھی، یہ سب نظارے اداس کیوں ہیں؟ سوال پوچھا تو بات نکلی، تمام موسم ہیں دل کے موسم، وہ ساتھ ہے تو حسین موسم، اگر نہیں تو اداس موسم، تمام موسم ادھار موسم۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے، اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ بات ہے کھری مگر ہے سچی، خوبیاں دیکھنے کا شوق ہو تو دوسروں میں دیکھیں، اور برائیاں دیکھنی ہوں تو اپنے اندر دیکھیں۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ ایک چونٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے والدین، اپنی فیملی کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ اتنا بہتر بھی مت ڈھونڈو کہ بہترین کو ہی کھو دو۔ میرا خیال ہے انسان کے ساتھ اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا کہ اسے اس جگہ سے غم پہنچے
جہاں وہ سکون محسوس کرتا تھا۔ میں ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہیں کر سکتی، میں ان کے لیے انمول ہوں جو مجھے سمجھتے ہیں۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے، جب عادت ہو جائے بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور حسن اخلاق ہی کافی ہے۔ زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے عین مطابق چیز صرف بازار سے ہی مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان کے موجود عیبوں سمیت قبول کرنا سیکھیں۔ حال کیسا ہے اور مزاج کیسا ہے؟ کل تو کل تھا، بتاؤ آج کیسا ہے؟ میرے شہر میں تو لوگ محبت کے دشمن ہیں، تم بتاؤ تمہارے شہر میں رواج کیسا ہے؟ دل بڑا کیجیے، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ مطلبی زمانہ ہے، نفرتوں کا قہر ہے، یہ دنیا دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے۔ جو سلوک تم اپنی اولاد سے چاہتے ہو، وہی سلوک تم اپنے والدین سے کرو۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ جن رشتوں میں احساس کی قدر نہ ہو، وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ انا سب میں ہوتی ہے، جھکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود کوئی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر آپ کے لیے جھک رہا ہے، آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے، تو قدر کریں ایسے رشتوں کی، ورنہ اچھے لوگوں کا کیا ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنا مقام بہت آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ اور رہ گئی بات آپ کی، تو اچھے لوگوں کو کھو کر آپ نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ بات وقت آپ کو سمجھا دے گا۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ بیٹی وہ نعمت ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے، کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس اللہ سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس اللہ نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔
بس تم اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرح کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس جیسی کسی کی عطا ہے، نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان بھرم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرمانبردار بندے بن جاؤ، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو ہر راستہ عبور کرواتا ہے۔ کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہو گئی؟ کیا ہوا سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا اگر زندگی میں مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا کوئی راہ نظر نہیں آ رہی؟ یاد رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو پھر کیا غم، پھر کیا پریشانی؟ لوگوں کی بیزاریت پر پریشان نہ ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس اعزاز ہے کہ آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوگا۔ تو پھر مسکرائیے اور ہر دکھ درد تکلیف کو سپرد خدا کر دیں، پھر ایک سکون نازل ہوگا جو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کے آگے اتنا ضرور رو لیا کریں کہ آنکھ لوگوں کے سامنے کمزور نہ پڑے۔ اللہ سے اتنا ضرور مانگ لیا کریں کہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اللہ سے اتنی باتیں ضرور کر لیا کریں کہ کسی محفل میں بھی احساس تنہائی نہ ہو۔ یقین جانیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بندے کا دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دن سیارہ تن بنجارا، قدم قدم دشواری ہے، جیون جینا سہل نہ جانو، بہت بڑی فنکاری ہے۔ اے میرے خدائے واحد، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے، تو غفور ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔